بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک عمارت جو کبھی کلیسا تھی، پھر مسجد بنی اور پھر میوزیم، اور اب ایک بار پھر مسجد بن چکی ہے۔ یہ صرف پتھروں کا ڈھیر نہیں، یہ ایک تاریخ ہے۔ یہ ہے آیا صوفیہ کی حیران کن کہانی۔ دوستوں، آپ نے یہ خبر تو سنی ہوگی کہ 2020 میں 86 سال بعد استنبول کی تاریخی مسجد آیا صوفیہ کی بازیابی ہوئی۔ مسجد میں اذان کی دلکش صدائیں بلند ہوئیں۔ اس خبر کو سنتے ہی جیسے کہ پورے عالم اسلام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہو۔ اس دن استنبول کی آیا صوفیہ گرینڈ مسجد میں 86 سال بعد نماز جمعہ ادا کی گئی، جس میں ترکی صدر رجب طیب اردوغان سمیت ہزاروں شہریوں نے شرکت کی۔ دوستوں، ترکی 600 سال تک خلافت عثمانیہ کی بدولت مسلمانوں کی محبت اور عقیدت کا مرکز بنا رہا، مگر پہلی جنگ عظیم کے بعد جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی اور ترکی یورپی یونین کے قبضے میں چلا گیا، اس کے بعد سازشوں کے ذریعے اسے سیکولر اسٹیٹ میں تبدیل کر دیا گیا۔ انہی سازشوں کا بہت بڑا شاخسانہ ناعاقبت اندیش کمال اتا ترک کا 100 سالہ معاہدہ بھی ہے، جس کی روح سے اس عظیم الشان تاریخی مسجد کو ایک میوزیم کا درجہ دے دیا گیا۔ مسجد سے بلند ہونے والی اذانوں کی روح پرور سزائیں، جو کہ پروردگار عالم کی کبریائی بیان کرتی تھی، انہیں بھی فوری طور پر بند کروا دیا گیا۔ تمام دنیا کے مسلمان اس بات پر شدید غم اور غصے کی حالت میں تڑپ اٹھے اور کچھ کر نہیں سکتے۔ ترکی اس وقت کی کٹ پتلی حکومت اسے ایک ماڈرن اسٹیٹ بنانے کی منصوبہ بندی کرنے میں لگی تھی۔ انہیں مسلمانوں کے جذبات کی کوئی پرواہ نہ تھی، لیکن آج برسوں بعد مرد مومن، حق کے علم بردار اور مسلم امت کے ہیرو رجب طیب اردوغان نے مسجد آیا صوفیہ کی بحالی کا مقدمہ جیتنے کے بعد اسے اس کی عظمت اور رفتہ اور شان و شوکت واپس دلوائی۔ ترک عوام کے فیصلے پر تاثرات دیتے ہوئے کہا کہ وہ ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ جیسے استنبول دوبارہ سے فتح ہو گیا۔ ایسے ہی جذبات عالم اسلام کے تمام مسلمان بھی محسوس کر رہے ہیں۔ گمشدہ عظمت رفتہ کی گواہ مسجد آیا صوفیہ کی پرشکوہ در و دیوار مستقبل میں ایک نئے اسلامی انقلاب کی دعوت دے رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں مسجد آیا صوفیہ کی تاریخ کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ مسجد عالم اسلام کی نظر میں اتنی اہمیت کی حامل کیوں ہے۔ مسجد آیا صوفیہ کو آیا صوفیہ کیوں کہتے ہیں، یہ ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کو باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے یوٹیوب چینل یوسف پوائنٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارے نوٹیفیکیشن کو بھی آن کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ 537 عیسوی میں بازنطینی بادشاہ جسٹن اول نے قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول میں ایک عظیم گرجا گھر کی بنیاد رکھی۔ اس کا نام رکھا گیا ہیگیا صوفیہ، جس کا مطلب تھا خدا کی مقدس حکمت۔ یہ اس وقت کا سب سے بڑا اور شاندار گرجا گھر تھا۔ سنگ مرمر، سونے کی ٹالیں اور عظیم گنبد، یہ سب اس کی شان کی گواہی دیتے ہیں۔ دوستوں، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ مسلمان انہوں نے ہمیشہ فتوحات کے بعد مسجد کی تعمیر اور ترقی کی روایات زندہ رکھی ہے۔ ایسا ہی کچھ اس وقت بھی ہوا جب 1453 عیسوی میں قسطنطنیہ کو، جس کا موجودہ نام استنبول ہے، سلطان محمد فاتح کی بہترین حکمت عملی کے ساتھ فتح کیا گیا۔ آیا صوفیہ، جو عیسائی مذہب اور قسطنطنیہ کا سب سے بڑا اور خوبصورت تعمیری چرچ تھا، اسے سلطان کے فرمان کے مطابق اسلام کی شان و شوکت کو بلند کرنے کے لیے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس گرجا کی دیواریں گھنٹیوں کی بجائے آذان کی پرجلال پکار سے گونجنے لگیں۔ پھر آیا عثمانیہ خلافت کا عروج۔ سلطان سلیمان اعظم اور سلطان احمد اور دوسرے خلفاء نے آیا صوفیہ کو مسجد کی حیثیت سے عظیم مقام دیا۔ یہاں سے جمعہ کے خطبات، اذانیں اور دعائیں بلند ہوتیں۔ آیا صوفیہ صرف ایک مسجد نہیں تھی، یہ اسلامی خلافت کی علامت تھی۔ لیکن عیسائیوں کو یہ بات ہضم نہ ہوئی۔ کہنے لگے کہ یہ کیسا مذہب ہے جہاں دوسرے مذہب کی عبادت گاہوں کو مسجد میں بدل دیا جاتا ہے۔ لیکن کیا ہم وہ زمانہ بھول جائیں جب یہ صلیبی مسلمانوں کا خون بہایا کرتے تھے؟ اس واقعے کے بعد آیا صوفیہ کی نئی اسلامی تاریخ کا آغاز ہوا، جس میں سلطان محمد فاتح نے اس کو مسجد کا رخ دینے کے لیے اس کی تزئین و آرائش کی طرف خاص توجہ دی۔ اس میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کی تمام تشبیہات
اور مجسمات کو مٹا کر اسلامی فن خطابی کے اعلیٰ اشکار لگوائے گئے۔ ایسے میں یہ مسجد استنبول کی باقی تمام مساجد حتیٰ کہ سلطان محمد فاتح کی اپنی تعمیر کردہ مسجد کے مقابلے میں نہایت وسیع اور خوبصورت مسجد کے طور پر دیکھی جانے لگی۔ عیسائیوں کو یہ بات چبھتی رہی۔ 1931 میں بالآخر مقدمہ کر دیا گیا، جس کے بعد اس مسجد کو نمازیوں کے لیے بند کر دیا گیا، عوام کو اس سے کوسوں دور کر دیا گیا۔ 1935 میں جب اتاتürک بادشاہ نے یورپ کے ساتھ 100 سالہ معاہدے کر کے ترکی میں نام نیاز سیکولر ریاست قائم کی اور ترکوں کو یورپ نے اپنا غلام بنایا تو یہ مسجد میوزیم میں تبدیل کر دی گئی۔ ایک لمبے عرصے کے لیے اس مسجد کی در و دیوار کو رب کعبہ کے نام سے محروم کر کے پیاسا چھوڑ دیا گیا۔ رجب طیب اردگان نے برسر اقتدار آتے ہی اس مقدمے کی مزید حقائق اور چھان بین کے ساتھ دوبارہ سماعت شروع کروائی اور بالآخر اس امت کے سپہ سالار کی محنت اور لگن رنگ لے آئی۔ گزشتہ دنوں میں طیب اردگان نے صدارتی حکم پر دستخط کرتے ہوئے آیا صوفیہ کو مسجد کی حیثیت میں تسلیم کر لیا۔ 86 سال بعد آیا صوفیہ کی دیواروں نے آذان کی آواز سنی۔ ایسے میں وہ بہادر جنرل کتنا یاد آیا ہوگا جس نے اپنے ہاتھوں سے سارے مجسمے مسمار کیے ہوں گے، جس کی فوج نے اپنے جسم کے کپڑوں سے رگڑ رگڑ کر در و دیوار سے وہ سارے نقش اور تصاویر مٹائے ہوں گے۔ پھر اس دن صدر طیب اردگان نے اپنی قوم سے خطاب کے درمیان جو کچھ کہا وہ ایک بہترین لیڈر اور حکمران کی نشانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی میں مختلف مذہب کے لوگ بستے ہیں۔ اس وقت دیگر مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے لیے 435 چرچ اور عبادت جگہیں موجود ہیں۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرتے وقت مشترکہ انسانی ثقافتی ورثے کا خیال رکھا جائے گا، مگر اسے میوزیم بنائے رکھنے کا اصرار ایسا ہے جیسے کہ ویٹیکن کو میوزیم بنانے کا مطالبہ کریں۔ آیا صوفیہ کا پھر سے مسجد میں تبدیل ہونا مسجد اقصی کی آزادی کا اشارہ ہے اور مسلمان ایک دفعہ پھر سے فتح کے راستے پر چلیں گے۔ دوستوں، ایسی صورتحال میں جب امت مسلمہ پر ایک کڑا وقت گزر رہا ہے، ایک طرف کشمیر و فلسطین، دوسری طرف یہودی سازشیں مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہیں، تو ایسے میں یہ خبر امت مسلمانہ کے لیے ایک بہترین خوشخبری ہے۔ حقیقت میں مسجد اقصی کی آزادی کی طرف پہلا قدم ہے۔ رب رحیم و کریم سے دعا کریں کہ اس مشکل کٹن وقت میں ہمارے ساتھ رہے اور مسلمانوں کے ایسے مرد مومن حاکم کو زیر سایہ رکھے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل یوسف پوائنٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے نوٹیفیکیشن کو بھی آن کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت مل سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔